بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ذہن پر قابو پانے کا فن سیکھیے۔ لوگوں کو کبھی یہ مت دکھائے کہ آپ کچھ نہ ملنے پر پریشان ہیں۔ کسی کے سامنے اپنے غلطیوں پر توجہ نہ دیں، بلکہ ان کو نظر انداز کریں تو دوسرے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اگر کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے تو پرسکون رہیں اور غصہ قابو میں رکھ کر ہلکا سا مسکرائیں، وہ بے وقوف نظر آئے گی۔ اگر کوئی آپ سے محبت نہیں کرتا تو آپ دکھاوا کریں کہ آپ بھی اسے نہیں چاہتے، اس سے وہ بے چین ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کے بارے میں کبھی بھی دفاعی موقف اختیار نہ کریں، بس ایسا انداز اختیار کریں جیسے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ روز صبح نہانے سے صحت ہمیشہ اچھی رہتی ہے۔ زیادہ میٹھا استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ جو انسان بادام کا زیادہ استعمال کرتا ہے اس کی عقل کبھی اس کو دھوکہ نہیں دے گی۔ ناشتے میں زیادہ میٹھے کا استعمال کرنے سے شوگر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے کپڑے اور بستر کو جھاڑ لینا سنت ہے، اس سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ کھجور، ادرک اور لہسن کا استعمال دل کا دورہ پڑنے سے روکتی ہے۔ سائنس کے مطابق آپ جتنا خوش رہے گی، آپ کو اتنی ہی آرام کی کم ضرورت پیش آئے گی۔ ناظرین، 10 گھنٹوں سے زیادہ نیند جسمانی مسائل کا سبب بن سکتا ہے۔ زیادہ نیند لینا یادداشت کو کمزور کر دیتی ہے۔ بدن میں خون کی روانی بہتر بنانی ہے تو کھجور کو شہد کے ساتھ کھانا شروع کر دو۔ پیشاب میں زیادہ پیلا پن آنے لگے تو کیرے والا رس پینا شروع کر دو۔ نہار منہ پستہ کھاؤ، بینائی کو طاقت مل جائے گی۔ اگر جلدی سونا چاہتے ہو تو سونے سے قبل اپنے دماغ کو ہر قسم سوچوں سے آزاد کر کے سوئیں۔ احادیث سے ثابت ہے کہ سورہ یاسین فجر کے بعد پڑھنے سے انسان کی ہر جائز خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ سائیکل کی سواری کرنے والے افراد کے جوڑوں میں درد نہیں ہوتا۔ ناظرین، چین میں نزلہ زکام کے سدباب کے لیے کالی مرچ ہزاروں سال سے استعمال ہو رہی ہے۔ اگر آپ اسے شہد میں ملا کر استعمال کریں تو یہ کھانسی کو بھی فوری طور پر دور کرتی ہے۔ کالی مرچ قبض کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ قبض سے نجات حاصل کرنے کے لیے کھانوں میں کالی مرچ کا استعمال بڑھائیں۔ بھوک کم لگتی ہو تو آدھا چھوٹا چمچ کالی مرچ اور 1 بڑا چمچ شہد میں لا کر کھا لیں۔ روزانہ اس نسخے پر عمل کرنے سے بھوک لگنے لگے گی۔ بھوک بڑھانے کے لیے کھانے میں کالی مرچ کا استعمال مفید ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو۔ جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اگر کھانا ہضم کرنے میں دیر لگتی ہو تو پسی ہوئی کالی مرچ، پسا ہوا زیرہ، 2 چمچ دہی اور نمک برابر کی مقدار میں مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو دن میں 2 بار کھانے کے بعد گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ معدہ کھانا جلدی ہضم کرے گا۔ کالی مرچ کے استعمال سے اعصابی نظام تیز ہوتا ہے اور پیٹ کے کیڑے مرتے ہیں۔ اسی طرح کالی مرچ کھانے سے جسم میں پسینہ بنتا ہے، جس سے جسم کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دوپہر کے وقت بس 2 گھنٹے آرام کرنا چاہیے۔ جو لوگ دوپہر کے وقت زیادہ سوتے ہیں وہ جلدی بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ برتن دھوتے وقت لیموں کا چھلکا استعمال کرنے سے برتن صاف اور جلدی دھل جاتے ہیں۔ زیادہ کھانے کی صورت میں بھاری پن محسوس ہونے لگے تو تھوڑا سا سونف کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم خطائیں کرتے کرتے زمین و آسمان فر کر دو پھر اللہ سے استغفار کرو تو یقیناً وہ تمہیں بخش دے گا۔ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر تم خطائیں کرو ہی نہیں تو اللہ عز و جل تمہیں فنا کر کے ان لوگوں کو لائے گا جو خطا کر کے استغفار کرے اور پھر اللہ انہیں بخشے۔ ناظرین، رات کے وقت بادام کی 3 دانے شہد میں ڈبو کر کھا لیں۔ اس سے سوچنے کی صلاحیتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناریل کا رس پی لینے سے بالوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو باتیں بولنے کی پرابلم ہو وہ نہار منہ اخروٹ اور بادام زیادہ سے زیادہ کھائے کریں، کبھی کوئی بات نہیں بھولیں۔ کھانے میں روزانہ 1 کھیرا ضرور کھاؤ۔ بوڑھے ہو جاؤ گے پھر بھی آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ سفید کچے چاولوں کے استعمال سے گردوں میں پتھری ہو جاتی ہے۔
جو لوگ ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں وہ موٹاپے کا شکار نہیں ہوتے۔ زیادہ پانی پینے سے گردے کی پتھری نہیں بنے گی۔ ناریل کھانے سے سر کے بال کمزور نہیں ہوگی۔ جو شخص معدے کی تکلیف سے بچنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیے۔ کمزور ہاضمے والے لوگوں کے لیے مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے اور یہ پیشاب آور ہے۔ جس گھر میں فاسٹ فوڈ کی بجائے پھلوں کا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس گھر میں کبھی بیماری نہیں آتی۔ ناظرین، گرم گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دبے پڑ جاتے ہیں۔ اسے ختم کرنے کے لیے نیم کے پتوں کا رس دانتوں پر لگانے سے دانت چمک اٹھتے ہیں، جس میں انسانی ایک وقت میں صرف 45 یونٹ تک کا درد برداشت کر سکتا ہے، لیکن جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ 57 یونٹ تک کا درد سہ جاتی ہے، یعنی ایک وقت میں 20 ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر درد۔ لہٰذا کبھی بھی کسی عورت کو یہ مت کہنا کہ تم یہ کام نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ وہی ہے جو 2 دلوں کے ساتھ مسکرا سکتی ہے، 4 پھیپھڑوں کے بوجھ تلے سانس لے سکتی ہے اور اپنی کوکھ میں 2 جہانوں کا وزن اٹھا کر نئی زندگی کو جنم دے سکتی ہے۔ پیشاب پیلا زرد آنے لگے تو پانی میں تھوڑا ارک گلاب ڈال کر پی لو، پیشاب سفید آئے گا۔ پانی زیادہ پی کر پھل کا استعمال مت کیا کرو، کیونکہ اس سے معدے میں تیزابیت پیدا ہوتا ہے۔ آپ کی سونے کی جگہ جتنا آرام دہ ہوگا آپ کو اتنی ہی نیند اچھی آئے گی۔ جن عورتوں کے بال گرنے لگے وہ پیاز کے رس میں آملہ اور ناریل کا تیل ملا کر سر پر لگائیں، اس سے بال گرنا بند ہو جائے گی اور خشکی بھی نہ ہوگی۔ چکندر بدن سے چکنائی کو دور کرتا ہے اور جلد کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ سونے سے قبل بنے ہوئے چنے کھانے سے پیشاب میں رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ ایک بوڑھا شخص لکڑی ٹکاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرے چھوٹے موٹے گناہ بہت سارے ہیں، کیا مجھے بھی بخشا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تو اللہ کی توحید کی گواہی نہیں دیتا؟ اس نے کہا، ہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے چھوٹے موٹے گناہ معاف ہیں۔ ناظرین، کالے چنے کی روٹی بنا کر کھانے سے بال صحت مند اور کالے ہو جاتے ہیں۔ نہار منہ روزانہ کھجور کا دانہ کھانے سے معدہ توانا اور مضبوط رہتا ہے۔ ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیتون کا تیل لگا کر آنکھوں کے باہر کی طرف مالش کرنے سے آنکھوں کے گر ہلکے دور ہو جاتے ہیں۔ بازار مرئی زیادہ کھانا پیشاب کی نالیوں میں انفیکشن کرتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ ایک کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کی کمزوری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ مرچ مسالے زیادہ استعمال کرنے سے آپ کو بواسیر کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث میں ہے، ہر جہنمی کو اس کی جنت کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے، کاش کہ اللہ مجھے ہدایت دیتا، یہ اس لیے کہ اسے حسرت و افسوس ہو۔ اور اسی طرح ہر جنتی کو اس کی جہنم کی جگہ دکھائی جاتی ہے، اس وقت وہ کہتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دیتا تو وہ جنت میں نہ آ سکتا۔ یہ اس لیے کہ وہ شکر اور احسان کے ماننے میں اور بڑھ جائے۔ جب گناہگار لوگ دنیا کی طرف لوٹنے کی آرزو کریں گے اور اللہ کی آیتوں کی تصدیق نہ کرنے کی حسرت کریں گے اور اللہ کے رسولوں کو نہ ماننے پر کڑکنے لگیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا کہ اپنا دامتلا حاصل ہے، پچھتاوا بے سود ہے۔ دنیا میں ہی میں تو اپنے آیتیں اتار چکا تھا، اپنے دلیلیں قائم کر چکا تھا، لیکن تو انہیں جھٹلاتا رہا اور ان کی تابعداری سے تکبر کرتا رہا، ان کا منکر رہا، کفر اختیار کیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، زیادہ چائے پینے کی عادت سے گردے خراب ہونے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ نیم کے پتے چبانے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور چہرے کی جھریاں غائب ہو جاتی ہیں۔ دودھ پینے سے کمر کی مضبوطی میں اضافہ ہوتا ہے، دل اور دماغ کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ جو دودھ میں السی کا دانہ شامل کر کے پیتا ہے اس کا نظر عقاب سے بھی تیز ہو جائے گی۔ پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات چاہتے ہو تو پودینے کے پتے کثرت سے چباتے رہا کرو۔ پیاز کا رس بالوں میں لگانے سے بال لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ ایسی عورت جو موٹاپے کا شکار ہے، پیٹ باہر کو نکل آیا ہو،
وہ لہسن اور ادرک کو خشک کر کے ہم وزن پیس لیں اور ان کی چنے کے برابر گولیاں بنا کر رکھیں۔ ایک گولی نہار منہ روزانہ لیں۔ کچھ عرصے کے استعمال سے موٹاپے سے نجات مل جائے گی اور بڑا ہوا فیٹ کم ہو جائے گا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد فیٹ کی جلد لٹک جائے تو بند گوبھی استعمال کرنے سے ٹائٹ ہو جاتی ہیں۔ پھٹنے مضبوط کرنا چاہتے ہو تو پالک اور میتھی کو ملا کر کھایا کرو، پتھر کی طرح پھٹنے مضبوط ہو جائے گی۔ اگر آپ ہفتے میں صرف 20 عدد بادام کا استعمال کر لیں تو اس سے نہ صرف دماغی صلاحیتوں پر مثبت اثر پڑتا ہے بلکہ یادداشت بھی تیز ہو جاتی ہے۔ سائنس کے مطابق اگر 5 سے 10 منٹ آپ اپنے بدن کو کوئی حرکت نہیں دیتے تو اس طرح آپ جلدی سو جائے گی۔ اگر سر میں درد رہتا ہو تو اپنی گردن کی پچھلی جانب برف کا ایک ٹکڑا کچھ دیر کے لیے رکھ دے۔ ایسا کرنے سے سر کو بہت سکون ملتا ہے۔ صبح نہار منہ واک کر کے پھر تھوڑی دیر کسی چیز کے ساتھ لٹک جائے کرو، اس سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ روٹی کھانے سے پہلے پانی پی لیتے ہیں جان لو وہ لوگ لمبی عمر پاتے ہیں۔ وقت پر سونے کے چند اہم فوائد۔ وقت پر سونے سے دل صحت مند رہتا ہے۔ وقت پر سونے سے بدن کی سوزش نہیں ہوتی۔ وقت پر سونے سے ٹینشن دور ہو جاتی ہے۔ وقت پر سونے سے دماغ صحیح کام کرتا ہے۔ دبلے پتلے لوگ روزانہ 8 کیلے کھائے جلدی موٹے ہو جائے گے۔ جو رات کو دودھ پی کر سوتا ہے اس کا رنگ کبھی خراب نہیں ہوتا، لیکن دودھ پینے سے 2 گھنٹے بعد سونا چاہیے تاکہ ہاضمہ خراب نہ ہو سکے۔ رات بھر بھوکا رہنے کے بعد بھوک میٹابولزم کو فعال کرتا ہے۔ ناشتہ چھوڑنے کی صورت میں جسم توانائی محفوظ کرنے کے لیے میٹابولزم کی رفتار کو کم کر دیتا ہے۔ اس سے وقت کے ساتھ وزن بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ سست میٹابولزم کا مطلب ہے کہ دن بھر کم کیلوریز جلے گی۔ حضرت عبداللہ بن عمید بن عمیر فرماتے ہیں کہ ابلیس ملعون نے کہا، اے میرے رب، تو نے مجھے آدم کی وجہ سے جنت سے نکالا ہے اور میں اس پر اس کے باہر کی تو مجھے اس پر غلبہ دے غالب نہیں آ سکتا۔ جناب باری نے فرمایا، جا تو ان پر مسلط ہے۔ اس نے کہا، اللہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا بنی آدم میں جتنی اولاد پیدا ہوگی اتنی ہی تیرے ہاں بھی ہوگی۔ اس نے پھر التجا کی، باری تعالیٰ کچھ اور بھی مجھے زیادتی دے۔ پروردگار عالم نے فرمایا، بنی آدم کی سینے میں تیرے لیے مسکن بنا دوں گا اور تم ان کے جسم میں خون کی جگہ پھرو گے۔ اس نے پھر کہا کہ کچھ اور بھی مجھے زیادتی عنایت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا تو ان پر اپنے سوار اور پیادے دوڑا اور ان کے مال اولاد میں اپنا سجا کر اور انہیں امنگیں دلا۔ گو حقیقت تیرا امنگیں دلانا اور وعدے کرنا سراسر دھوکے کی ٹٹی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو نے اسے مجھ پر مسلط کر دیا، اب میں اس سے تیرے بچائے بغیر بچ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سنو، تمہارے ہاں جو اولاد ہوگی اس کے ساتھ میں ایک محافظ مقرر کر دوں گا جو شیطانی فنجے سے محفوظ رکھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اور زیادتی طلب کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک نیکی کو 10 گنا کر کے دوں گا، بلکہ 10 سے بھی زیادہ، اور برائی اس کے برابر رہے گی یا معاف کر دوں گا۔ آپ نے پھر بھی اپنی یہی دعا جاری رکھی۔ رب العزت نے فرمایا، توبہ کا دروازہ تمہارے لیے اس وقت تک کھلا ہے جب تک روح جسم میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ مجھے اور زیادتی بھی عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ میرے گناہگار بندوں سے کہہ دو وہ میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ناظرین، زکام کے دوران چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گریز کرو ورنہ زکام میں اضافہ ہو جائے گا۔ کیڑا کھانے سے پیاس کی شدت میں کمی آتی ہے، گرمی اور خون کا جوش کم ہو جاتا ہے، پیشاب کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ناک کے بال بڑھتے ہیں وہ بیماریوں میں گھرے رہتے ہیں۔ زیادہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے مردانہ کمزوری کا مسئلہ ہو جائے گا۔ کھجور کھانے سے نفس کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ کالی مرچ بلم کو حرکت میں لانے جبکہ شہد کھانسی سے آرام دلانے کے لیے سود مند ہے۔ اس کے علاوہ کالی مرچ سانس کی علامات کو بھی آرام پہنچا سکتی ہیں۔ سکون کوئی اتفاقی تحفہ نہیں جو دوسروں کے رویے پر منحصر ہو، یہ تو ایک اندرونی فیصلہ ہے جو ہمیں ہر دن خود کرنا ہوتا ہے۔ ان راستوں کو بند کر دیں جہاں سے مایوسی، تنقید اور زہر بری ہوائیں آتی ہیں، اور ان کھڑکیوں کو کھول دیں جہاں سے محبت، روشنی اور امید جانگتی ہو۔
नाजरीन, काली मिर्च में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट आपकी सेहत में बेहतरी लाने में कई तरह से काम आते हैं। ये बीमारियों से लड़ने और कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाने में भी मदद करते हैं। एक तहकीक के मुताबिक दीगर ग़िज़ाओं के निस्बत काली मिर्च में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा फेनोलिक पाया गया, जो कैंसर से तहफ़्फ़ुज़ देने के साथ साथ कई सेहतबख्श फवाइद रखता है। अगर आप काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जिल्द की बीमारी, हर कोई चाहता है कि उसकी जिल्द खूबसूरत और चमकदार हो। इसके लिए जरूरी है कि जिल्द में नमी बरकरार रहे। चूंकि काली मिर्च का असर गर्म होता है, इसलिए ऐसी चीजें जिसकी नमी को कम कर देती हैं, इसी तरह उससे खारिश और जलन जैसी मसाइल पैदा हो सकते हैं। सांस लेने में दुश्वारी, अगर आप काली मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। काली मिर्च ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से ऑक्सीजन का बहाव मुतासर होता है, जिससे इंसान आराम से सांस नहीं ले पाता। हामिला खवातीन के लिए नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि हामिला खवातीन को गर्म तासीर रखने वाले ग़िज़ाओं से इज्तिनाब रखना चाहिए। ज्यादा मिकदार में काली मिर्च खाने से दूध पिलाने में मसाइल पैदा होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बाद में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है।